امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ بتائیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اسباب شرط رخصتہ زیمت اور صحت و بطلان کا پڑھا تھا، معنی بھی۔ تو اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں یاد ہیں؟ آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ چلیں، آج ہمارے سبق میں محکوم فی ہی ہے۔ محکوم فی سے مراد انسان کا وہ فعل ہے جس سے کوئی شرعی حکم متعلق ہو، جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ، جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا جیسے زنا، سود خوری، چوری اور شراب نوشی سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان کو اس فعل کا پوری طرح علم ہو، چاہے قرآن سے یا سنت سے یا ان دوسرے ماخذ احکام سے جن کا ذکر آئندہ آ رہا ہے۔ تو ماخذ شریعت جو ہیں وہ کئی ہیں، جیسے اجماع ہے، قیاس ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کئی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے فعل کے حوالے سے جو شرعی حکم ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے، جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اور یہ کس انداز سے ہمارے لیے نافذ العمل ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فعل اس کی طاقت کے مطابق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ محکوم فی ہی وہ فعل، انسان کا وہ فعل ہے جس سے کوئی شرعی حکم متعلق ہو اور وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہو، لیکن اس سے یہ ضروری نہیں ٹھہرتا کہ شریعت جس فعل کا حکم دے یا جس فعل سے وہ منع کرے اس میں سرے سے کوئی مشقت ہی نہ پائی جائے، کیونکہ کسی بھی فعل کے کرنے یا اس سے باز رہنے کے لیے مشقت ناگزیر ہے۔ یعنی مشقت کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ مشقت جسے عموماً لوگ برداشت کرتے ہیں اور وہ ان کی حدود و طاقت میں ہوتی ہے، یہی وہ مشقت ہے جو ہر اس فعل میں پائی جاتی ہے جس کے کرنے یا اس سے رکنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ دوسری وہ مشقت جس کے عموماً لوگ عادی نہیں ہوتے، اگر وہ شریعت کے دیے گئے کسی حکم میں پائی گئی ہے تو شریعت نے اس کے ساتھ بعض رخصتیں بھی رکھی ہیں تاکہ اس کو دفع کیا جائے یا اس میں تخفیف پیدا کی جائے، جیسے مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اور پانی نہ ملے یا یا آدمی بیمار ہو تو تیمم سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس قسم کی مشقت کو انسان خود اپنے آپ پر لازم کر دے تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال یعنی دن اور رات کو ملا کر روزے رکھنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح رہبانیت یعنی دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنا اور پیدل چل کر حج کرنا وغیرہ سے منع فرمایا ہے۔ تو اس سے سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ ہوں۔ ہاں جی، آگے ہے محکوم علیہ، یعنی مکلف سے مراد وہ بندہ یا انسان ہے جس کے فعل سے شرعی حکم متعلق ہوتا ہے۔ مکلف سے مراد، محکوم علیہ سے مراد مکلف ہے، اور مکلف سے مراد وہ بندہ یا انسان جس کے فعل سے شرعی حکم متعلق ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کے سلسلے میں یہ رعایت رکھی ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عاقل، بالغ ہو اور حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو شرعی احکام کا مکلف بھی نہیں ہے۔ یہ ہے انسان کی اہلیت کے بارے میں اسلام کا عام حکم، لیکن انسان پر ماں کے پیٹ میں جنین ہونے سے لے کر وفات تک، بلکہ وفات کے بعد تک جو مختلف حالات طاری ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اہلیت کی مندرجہ ذیل دو شقیں ہیں۔ اہلیت وجوب، اور دوسری چیز جو ہے کہ اہلیت وجوب وہ ہے، یعنی محض انسان ہونے کے تعلق سے اس کی یہ اہلیت کے اپنے حقوق و فرائض جو ہے وہ ادا کرے، خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ، سمجھدار ہو یا غیر سمجھ، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے جب کوئی چیز اس پر لازم ہو جاتی ہے تو اس کو اہلیت وجوب کہتے ہیں۔ یہ اہلیت یا ناقص ہوتی ہے یا کامل۔ اہلیت وجوب کی دو اقسام ہیں، یا یا وہ اہلیت ناقص ہے یا کامل۔
इसके नाकस होने का मतलब ये है कि इंसान के लिए हुकूक तो हूँ लेकिन उसके जिम्मे कोई फर्ज ना हो, या ये कि उसके जिम्मे फराइज तो हूँ लेकिन उसके लिए कोई हक ना हो। इसके कामल होने का मतलब ये है कि उसके लिए हुकूक भी हैं और उसके जिम्मे फराइज भी। तो मकसद ये है कि अहलियत वजूब जो है वो दो तरह की है। एक में अहलियत नाकस, और अहलियत नाकस का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि उस पे हुकूक व फराइज हों, और अहलियत कामल का मतलब यह है कि उस पे हुकूक व फराइज मौजूद हैं। तो उसके नाकस होने की मिसाल माँ के पेट में जनीन की अहलियत है, जिस पर हुकूक होते हैं कि वो वारिस बन सकता है, जिसके लिए हुकूक होते हैं कि वो वारिस बन सकता है और इसके लिए वसीयत की जा सकती है, लेकिन किसी दूसरे के लिए इसके जिम्मे कोई फर्ज नहीं होता। या उसकी दूसरी मिसाल मैयत की अहलियत की है, क्योंकि अगर वो मकरूज मरता है तो कर्ज खाओं के इसके जिम्मे हुकूक बाकी रहते हैं और खुद इसके लिए कोई हक नहीं होता। इस लिहाज से जनीन और मैयत की अहलियत वजूब नाकस हुई। ठीक है। और अहलियत वजूब कामल होने की मिसाल वो अहलियत है जो हर इंसान के उसके पैदा होने से लेकर उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हा तक हासिल होती है। जिंदगी के हर लम्हे में उसके लिए हकूक भी होते हैं और उसके जिम्मे फराइज भी। इस लिहाज से इसकी अहलियत वजूब और अहलियत वजूब कामल हुई। दूसरी किस्म अहलियत अदा थी। ठीक है। पहली थी अहलियत वजूब और दूसरी अहलियत अदा। उससे मुराद यह है कि इंसान के अक़वाल व अफ़आल शरीयत की नज़र में मोतबर हों। गोया उसका मतलब यह है कि इंसान अपने तमाम अक़वाल व अफ़आल का जिम्मेदार है और उसकी बुनियाद ये है कि वो आक़िल व बालिग हो। इस अहलियत की तीन मुख्तलिफ हालतें हैं। पहली हालत यह है कि इंसान में ये अहलियत सिरे से ना हो, यानी वो किसी चीज का जिम्मेदार ना हो, या ये कि उसमें ये अहलियत तो हो लेकिन वो वक्ती तौर पर या मुस्तकिल तौर पर इसे खो चुका हो। जैसे ये कि वो पागल हो या सो रहा हो। इन दोनों सूरतों में चूंकि इसके साथ अकल नहीं होती, इसलिए इस पर इसके किसी कौलो फेल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कि जब बंदा सोया हुआ है या वो आकिल नहीं है तो ऐसी सूरत में वो जिम्मेदार नहीं होता। इसकी दूसरी हालत जो है वो ये है, इसकी दूसरी हालत ये है कि इसमें ये अहलियत तो है लेकिन वो नाकस है। जैसे ये कि वो बातमीज बच्चा हो जो अभी बालग ना हुआ हो, या वो कम अकल हो, यानी आकिल और पागल होने के माबैन। इस हाल में इसके जो अफाल उसके लिए नफा बख्श होंगे इन्हें सही समझा जाएगा। जैसे ये कि वो हदिया या सदका कबूल करे। हाँ जी। इस हाल में इसकी जो अफाल इसके लिए नफा बख्श होंगे इन्हें सही समझा जाएगा, जैसा ये कि वो हदिया या सदका कबूल करे। इसके लिए इसे अपने वली सरपरस्त की इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके जो अफाल उसके लिए नुकसानदेह हों, जैसे उसकी दी हुई खैरात या तलाक, तो इन्हें सही नहीं समझा जाएगा चाहे वो इसका वली उनकी इजाजत दे दे। इसके जो अक़वाल व अफ़आल नफा बख्श होने और नुकसानदेह होने के दरमियान कभी इधर और कभी उधर होंगे, इन्हें सही या गैर सही इसके वली की इजाजत से समझा जाएगा। तीसरी हालत यह है कि उसमें ये अहलियत मुकम्मल तौर पर हो और वो उस वक्त जब वो बालिग हो जाए और वो आकिल भी हो। तो एक है अहलियत वजूब और एक है अहलियत अदा। अहलियत वजूब की दो किस्में हैं, अहलियत वजूब नाकस और अहलियत वजूब कामिल। और दूसरी अहलियत तमाम की या अहलियत कामल की तीन किस्में हैं। उनमें पहली हालत ये है कि इंसान के अंदर अहलियत है ही नहीं। ठीक है। दूसरी ये है कि वो अहलियत तो नहीं है लेकिन वो इस काबिल है। और तीसरी ये है कि उस पे वो उसका अहल भी है और वो उस काबिल भी है। ठीक है। तो ये तीन हालतें जो हैं वो अहलियत अदा में है। और ये सारी चीजें किसकी अकसाम है, ऊपर टाइटल जो है वो आपके सामने है, महकूम अलैह, यानी वो इंसान जिसके ऊपर वो कोई भी फरीजा जो है वो लाजम किया गया है। तो हमें ये बात समझ आई है कि जो महकूम अलैह है वो इंसान जिसके ऊपर कोई फरीजा लाजम किया गया है,
उसको पहले सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने किसी भी एतबार से किसी ऐसे शख्स को कोई फरीजा या कोई भी हुक्म नहीं दिया जिसकी वो इस्तिताअत नहीं रखता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लेकिन इसकी दो अकसाम हैं। एक मुशक्कत वो होती है या एक तकलीफ वो होती है जो इंसान के बस में है, और एक तकलीफ वो है जिसमें इंसान बेबस है। जो तकलीफ इंसान के बस में है वो असल में मतलूब भी है, और जो तकलीफ इंसान के बस में नहीं है उसकी अल्लाह ताला ने उसका लजूम नहीं किया, या वो लाजम नहीं रखी, बल्कि उसमें या तो रुख्सत दी है या तखफीफ कर दी है। ठीक है। अब उसके आगे फिर दो अकसाम हैं। दो अकसाम में एक अहलियत, दो शिक्के हैं, एक अहलियत वजूब और एक अहलियत अदा। अहलियत वजूब वो है कि जिसमें उसके जिसके जिस शख्स के ऊपर ये अहलियत वजूब है उसका ताल्लुक वो अपने हुकूक व फराइज खुद अदा करने का के काबिल है। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो बच्चा है, या वो बच्चा अभी बालिग है या नहीं है। ठीक है। या वो आकिल है या नहीं है। तो इसकी आगे फिर दो किस्में उन्होंने इसी बिना पर बना दी कि या अहलियत नाकस है या अहलियत कामिल है। अगर अहलियत नाकस है तो इसका मतलब ये है कि अभी उसके ऊपर हुकूक तो हैं लेकिन फर्ज नहीं है। अहलियत तो है लेकिन वो नाकस है, गोया कि वो इस काबिल नहीं है अगरचे उस पर फर्ज है। ठीक है। क्यों? इसलिए कि मुमकिन है कि वो बच्चा या तो वो पागल है या वो सोया हुआ है। इसी तरह दूसरी उसकी नाकस होने की मिसाल जनीन की है या फिर मैयत की है, कि उनके ऊपर उनके जिम्मे कुछ हुकूक हैं, लेकिन वो अभी तक उनके जिम्मे तो हैं लेकिन वो उनके अदा करने की इस्तात नहीं रखते। ठीक है। ये अहलियत नाकस है। और अहलियत कामल वो है कि जिसमें इंसान की जिंदगी का इब्तिदा से लेकर इंतहा तक का मरहला है, उसमें उसके ऊपर जो है वो हुकूक व फराइज मौजूद हैं। ठीक है। हुकूक व फराइज उसके जिम्मे हैं। उसके बाद अहलियत अदा है। अहलियत अदा की तीन हालतें हैं। उनमें एक तो वो है कि जब इंसान जो है वो किसी चीज का जिम्मेदार नहीं है, यानी अभी वो इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो डाल दी जाए, अगरचे वो जिम्मेदार है, जैसे पागल इंसान है। ये असहाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हमने जो महकूम अलैह पढ़ा है अभी इस सिलसिले में, आपको जाहिर बात है कि इसको एक दफा खुद लिखना होगा। जब आप खुद लिखेंगे इसी को पढ़कर एक दफा लिखें जैसे आप लिख। मकसद ये है कि जो चीज आपने अभी पढ़ी है इसको आप एक दफा लिखें। जब आप लिखेंगे तो सारी चीजें जो हैं वो आ जाएंगी, बड़े आराम से आपको समझ भी आ जाएंगी। इसमें एक पहले हमने पढ़ा है महकूम फी और दूसरा महकूम अलैह। महकूम फी तो मारूफ है कि और आसान भी है कि जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के लिए लाजम की है तो वो चीज़ जो है उसका अंदाज और उसका तरीका क्या है। जबकि दूसरी महकूम अलैह जो है उसके अंदर यानी वो इंसान की क्या कैफियत है और उसकी क्या सूरत है कि वो किस तरह जो है वो अहलियत उसके अंदर है या नहीं है, तो उसकी क्या नोयत होगी, क्या उसके ऊपर फर्ज होगा। तो ये अ, जो उसकी अपनी जाती हैसियत है कि क्या उस पर हुकूक व फराइज हैं, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा और देख लीजिए। और अगर किसी को कोई सवाल है वो पूछ ले। दूसरा ये है कि चूंकि ये तफसीली कुछ चीज़ें होती हैं और तकरीबन एक जैसी ही बाज़ औक़ात महसूस होती हैं कि फ़र्क क्या है महकूम वाले और महकूम फी में, और फिर उसके बाद जो है उसकी अक़साम वगैरह। तो जब तक हम इनको सही तौर पर पढ़ते नहीं हैं बाज़ औक़ात याद नहीं रहता। तो लिखने से भी ज़्यादा फ़ायदा है कि उससे इंसान जो है वो उसको याद भी हो जाता है, वो लिख भी रहा है और समझ भी रहा है। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें हैं। आगे हम बढ़ते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। अल्लाह करे। अहकाम शरीयत के माखज़
یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم دلیل پکڑتے ہیں، یعنی کوئی بھی حکم حاصل کرنے کے لیے جو دلیل چاہیے ہوتی ہے، وہ دلیل ہم مندرجہ ذیل مختلف چیزوں سے حاصل کرتے ہیں، جیسے قرآن ہے، سنت ہے، اور اسی طرح دیگر جو ہے باقی چیزیں، نصوص جو ہے وہ بیان، نصوص کے علاوہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو لکھا گیا ہے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اور اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کہ اسلام میں حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس کے احکام کا بندوں تک پہنچنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے وحی۔ پھر وحی کی دو شاخیں ہیں، اور وہ ہیں کتاب قرآن اور سنت۔ انہی دونوں کو لفظ نص یا نصوص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا اسلامی شریعت میں تمام احکام، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یا نص سے لیے جاتے ہیں یا نص پر محمول کر کے، کہ من نص او حمل علی نص، یعنی اس سے استنباط و استخراج کے ذریعے۔ لہذا نصوص سے مراد کتاب و سنت ہیں، اور دوسرے ماخذ جو کتاب و سنت سے بجریہ استنباط حاصل کیے جاتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ واضح کر دینے والی ہے، کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کتاب اور حدیث، یعنی قرآن اور حدیث، بلکہ قرآن اور سنت کہا ہے۔ تو قرآن اور سنت، سنت میں چونکہ حدیث بھی ہے، اور حدیث کے علاوہ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوخ جو چیزیں ہیں وہ ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت بھی اس میں آ جاتی ہے، سنت میں اقوال صحابہ میں جو اس کی شرح کر رہے ہیں، یا بعض اوقات مرفوع روایت کے علاوہ کچھ روایات ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ مرسل ہوتی ہیں، تو ایسی روایات بھی ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو سنت سے مراد وہ ساری چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں۔ اور چونکہ ہم صرف حدیث اس لیے نہیں کہہ رہے، کیونکہ حدیث کا جو اس کی تعریف ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ قول نبوی، یا اس میں یہ ہے کہ اس کی تین اقسام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے، قولی، فعلی اور تقریری، تو اس میں سیرت جو ہے وہ ایک الگ پہلو رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو سنت کہا گیا ہے، کیونکہ سیرت بھی سنت میں شامل ہے۔ تو اسی بنا پر قرآن و حدیث سے ہی صرف اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ کتاب و سنت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ دوسرے ماخذ جو کتاب و سنت سے بذریعہ استنباط اخذ کیے جاتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اجماع ہے۔ اجماع یہ بھی ایک اہم ترین نص ہے، یعنی ایسا انداز ہے، ایسا استنباط کا ذریعہ ہے جس سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، اور شرعی قانون جو ہے وہ ہم اپنے لیے اخذ کر سکتے ہیں۔ اجماع جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے کہ یہ لازم ہے، اور اس کے دلائل ہم انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ کی کے فرمان سے ہی ہم اس کو اخذ کریں گے۔ کیونکہ اجماع جو ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اور قرآن مجید سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے، کہ جب سارے مسلمان جو کہ اہل علم ہیں وہ سارے کے سارے ایک چیز پر متفق ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل بات درست ہے۔ اچھا، یہ بات ہمارے لیے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بنیاد، اصل چیز جو ہے وہ وہی ہی ہے، اصل چیز جو ہے وہ وہی ہے۔ اور وہی کی آگے اگر کوئی چیز وہی میں نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد باقی اشیاء جو ہیں ان کو ہم قبول کرتے ہیں۔ باقی اشیاء، باقی چیزیں جو ہیں وہ وہی کے علاوہ ہم دیگر ذرائع سے اخذ کرتے ہیں، اور وہ اس وقت کرتے ہیں جب کہ وحی میں وہ چیز موجود نہ ہو۔ اگر وحی ہو، یعنی قرآن و حدیث ہو، قرآن و سنت موجود ہو، تو پھر ہم اقوال صحابہ کا اس کے بعد اس کی تعیین کے لیے، یا اس کی تحدید کے لیے، یا اس کو اس کی وضاحت کے لیے ہم دیگر چیزیں جو ہے وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، وگرنہ ہم قرآن و سنت کی نصوص پر ہی عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز اقوال صحابہ، اقوال صحابہ کے بعد معروف ہے قیاس۔ بعض لوگ قیاس اور اجتہاد وہ ایک ہی بیان کرتے ہیں، کہ قیاس اور اجتہاد ایک ہی چیز ہے۔
क्यास इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने क्यास को इज्तिहाद भी कहा है, और इसकी एक ही किस्म बयान की है। उसकी आगे इंशाल्लाह हम तारीफ पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है इस्तिहसान, और इसी तरह इसतिहाब, मसालिह मुरसला। ये कुछ ऐसे, या सद्दे ज़राए और उर्फ़ व रवाज और पहली शरीयतों के अहकाम, ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि शरीयत के अंदाज से, यानी शरीय कवानीन के अंदर इन चीज़ों की गुंजाइश निकलती है कि इन चीज़ों को कबूल किया जाए, इन चीज़ों को कबूल किया जाए और इनको दलील माना जाए और उनको अखज़ किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन ऐसे मुख्तलिफ अंदाज से, जब कुरान और सुन्नत में किसी चीज़ की दलील नहीं मिल रही, तो एक शरई कानून ने भी ऐसी रहनुमाई की है जिसके जरिए हम मुख्तलिफ अंदाज से किसी चीज़ को अखज़ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और शरई दलील बना सकते हैं। तो ये नौ यहाँ पे बयान हुई है: इजमा, अक़वाल सहाबा, क़ियास, इस्तिहसान, इस्तिस्हाब, मसाले मुसला, सद्दे ज़राए उर्फ, और पहली शरीयतों के अहकाम। तो ये कुरान और सुन्नत के अलावा है। अगर अगर हम माखज़ शरीयत को बयान करेंगे तो वो 11 हो जाएंगे। अगर हम माखज़ शरीयत को माखज़ शरीयत को याद करेंगे तो वो 11 होंगे। तो चूंकि कुरान और सुन्नत जो है वो नस है, और बाकी चीजें जो हैं वो नसूस के तौर पर इख्तियार नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पे उनको अलग से बयान करके नौ जो है उनकी तादाद भी नहीं की है। ठीक है। अच्छा, इस बाब में हम नसूस का जिक्र करेंगे, इससे अगले बाब में उन लुग़वी कवायद का जिनके जरिए नसूस से अहकाम को समझा जाता है, और उससे अगले बाब में मज़कूरा बिला तरतीब के मुताबिक इन दूसरों से माखज़ का। अब आगे उनकी तफासील है। जैसे सबसे पहले कुरान मजीद है। कुरान मजीद का तारुफ हम सब जानते हैं, और इसमें मेरा ख्याल है कि कोई भी मुसलमान जो है वो कुरान मजीद के हवाले से जानता है कि अल्लाह ताला का कलाम है, जिसे अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप पर 23 साल की रिसालत के दौरान नाजिल किया है, और थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है। और इसका कुछ हिस्सा मक्का में नाजिल हुआ है, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मुकीम रहे, और कुछ हिस्सा इसका मदीना में। इसको यानी दो हिस्सों में, मक्की और मदनी के तौर पर हम जानते हैं। जो हिस्सा मक्के में नाजिल हुआ वो ज्यादातर तौहीद, तौहीद की दावत और रिसालत, जिंदगी बाद मौत और क़यामत के अकीदे को जहनों और दिलों में बिठाने से मुतल्लक है, या इसमें कानून साजी की आम बुनियादों का जिक्र है, या इसमें फ़ज़ाइल, अखलाक व आदाब बयान हुए हैं, या गुज़िश्ता अंबिया और अक़वाम के किस्से, ताकि लोग नसीहत का हासिल करें। और इसका जो हिस्सा मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुआ है वो इबादात, मामलात, ख़ानदानी निज़ाम, वरासत, जिहाद, इज्तिमाई व बैनुल अक़वामी तल्लुक़ात, और अहले किताब से खिताब और मुनाफ़िकीन के हवाले से वज़ाहत के मुतल्लिक़ मुश्तमिल है। तो ये कुरान मजीद का तारफ हम अच्छे तरीके से समझते हैं। इसकी सबसे पहली जो नाज़िल होने वाली आयत है, सही तरीन कौल के मुताबिक, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये पहली 5 आयत हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और सबसे आखिर में नाज़िल होने वाली जो आयत है, सही बुखारी में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। और इसके अगले दो आयतें भी इसके साथ हैं। इसके 23 साल तक थोड़ा थोड़ा नाज़िल होने में मुतअद्दिद हिकमतें हैं, जिनमें चंद एक ये हैं कि दावती मुहिम के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई करना, ढारस बंदाना, दिलजोई करना, दुश्मनों को चैलेंज देना और उन पर कुरान के एजाज को वाज़े करना, इसके समझने और उसे जुबानी याद करने में मुसलमानों को आसानी वहम पहुंचाना, अहकाम के मुकर्रर किए जाने और उनको जहनों में बिठाए जाने से मुतल्लक एक खास तदरीज से बदलते हुए हालात का साथ देना, इस बात का नाकाबिल तरदीद सबूत पेश करना कि इस कुरान का नजूल एक हकीम व हमीद हस्ती की तरफ से हुआ है। यानी ये सारी हिकमतें जो हैं, और इससे भी कई मावरा कई और हिकमतें हैं जो कि हमारे सामने इस वक्त हमारे जहन में भी मौजूद हैं, या अल्लाह तबारक व ताला ने रखी हुई हैं और हमें इल्म नहीं है। ये सारी की सारी हिकमतें, ये यकीनी तौर पर कुरान मजीद के लिए मुतअद्दिद हिकमतें हैं जो अल्लाह तबारक व ताला ने इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया है। कुरान में एजाज के मुख्तलिफ पहलू,
اعجاز کا مطلب کیا ہے کہ عاجز کر دینے والا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کریم میں اعجاز کے مختلف پہلو ہیں، اس کے الفاظ اور اسلوب کی بلاغت پہلے نمبر پر۔ قرآن کا جو اعجاز ہے اس میں پہلی چیز جو ہے، پہلا پہلو کیا ہے کہ اس کے لفظ جو ہیں اور اس کا جو اسلوب ہے وہ انتہائی بلیغ ہے، بلاغت سے بھرپور ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس کا گزشتہ اقوام کی خبریں دینا اور آئندہ آنے والے واقعات کی پیشگوئی کرنا، جو واقعی اس طرح پیش آئے جیسے اس نے بتائے تھے۔ یعنی قرآن مجید نے پچھلی قوموں کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے بے بس کر دیا ہے کہ کوئی ایسا انسان جو ہے وہ اس انداز سے بالکل سچائی کے ساتھ کسی کو بھی بیان نہیں کر سکتا جس طرح یہ بیان شدہ ہے۔ اچھا، اسی طرح تیسری چیز، اس کا بہت سے ان علمی حقائق پر مشتمل ہونا جن کی موجودہ سائنس نے تصدیق کی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں، وحی میں متعدد ایسی چیزیں پہلے سے ہی موجود ہیں جو کہ سائنسی اعتبار سے لوگ آج ان کو سامنے دیکھ کر جو ہے اس کو قبول کر رہے ہیں، یا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تصدیق پہلے سے ہی اگرچہ وہ کرتے ہوں، لیکن ایک جو مشاہدہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس سے مزید ایقان بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح اس کا بہت سے ان علمی حقائق پر مشتمل ہونا جن کی موجودہ سائنس نے تصدیق کی ہے، حالانکہ ان کا ایک ایک شخص سے صادر ہونے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، ان کا ایک ایسے شخص سے صادر ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو تہذیب و ترقی یافتہ ممالک سے الگ تھلگ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوا اور وہی نشو نما پائی جہاں علوم و فنون کی ایک بھی درسگاہ نہ پائی جاتی تھی۔ یعنی مکہ کے اندر کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی مدرسہ اور سکول نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ پیدا ہوئے، وہیں پلے پڑے، اور تجارت کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ، مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد 13 سال کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر نہیں گئے، سوائے اس کے دعوت دین کے لیے طائف گئے ہیں یا حج کے لیے عرفات میں پہنچے اور وہاں دعوت دین دی ہے۔ اس کے علاوہ کسی درسگاہ میں بھی نہیں گئے، اور کسی فرد سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل نہیں کیا، سوائے اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی ہے اس کو ہم نے پہچانا۔ اسی طرح جی اسی طرح چلو چوتھی چیز جو ہے کہ اس کا لوگوں کو شریعت دے کر ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا، بس اتنی اور ایک ایسا مثالی معاشرہ معرض وجود میں لانا جس میں انسانیت کو سعادت و خوشبختی نصیب ہو، اور جو اس کے زیر سایہ آئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا، حالت جنگ کے ہو یا امن میں، اس میں اسے عدل و انصاف اور مکمل آزادی کی ضمانت حاصل ہو، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو ہیں یہ قرآن میں اعجاز کے جو مختلف پہلو ہیں وہاں پہ اس کو ذکر ہے کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں کوئی لفظ غیر عربی نہیں ہے، قرآن میں کوئی لفظ غیر عربی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ پورے کا پورا عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اس کا کوئی لفظ کسی دوسری زبان سے ماخوذ نہیں ہے۔ اس لیے امام شافعی اپنی کتاب الرسالہ میں زور دیتے ہیں کہ جو شخص عربوں کی زبان، اس کے متنوع اسالیب اور مختلف مواقع پر ان کے استعمال سے واقفیت نہ رکھتا ہو، اسے ہرگز اس کے معنی مطالعہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہ ہر مسلمان کے لیے اس کا کم از کم اتنا علم رکھنا ناگزیر ہے جس سے وہ اپنے دین کی صحیح طور پر پیروی کر سکے۔ تو یہ چیزیں، چند ایک چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ غیر عربی نہیں ہے، عربی زبان ہے، اور اس کو اس انداز سے ہی سمجھا جا سکتا ہے جس طرح وہ موجود ہے۔ اور جو شخص قرآن عربی زبان کی سد بد نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم تھوڑی بہت عربی ضرور حاصل کرے تاکہ وہ اپنے لیے شریعت کے جو حکم احکام ہیں ان کو جان سکے۔ اور جس کو عربی زبان کی بالکل بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ سمجھے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اس کے بارے میں تدبر اور غور و فکر والی وہ کیفیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کر دے جو کہ شریعت نہیں ہے۔ چلیں
جس طرح قرآن کے اعجاز کی بات تھی، اسی طرح قرآن میں کوئی لفظ غیر عربی نہیں ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کا تواتر، کہ قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا کامل تواتر سے، یعنی ایک ایسے ذریعے سے ہے جو انسانی تصور کے مطابق علم و یقین کے بلند ترین مرتبہ کا پتہ دیتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے ہر جزیہ میں قطع السند اور قطع الثبوت ہے، لیکن اپنی دلالت یعنی مطلب بتانے میں اس کے کچھ الفاظ قطعی ہیں اور کچھ ضمنی، جن کی سنت ایسی تشریح کرتی ہے جو اپنی دلالت میں قطعی اور یقینی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ آئندہ سنت کے باب میں دیکھیں گے۔ الفاظ کی الفاظ کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا اس میں مشکل تو نہیں ہے؟ قطع الثبوت یا قطع السند، یعنی قطعی طور پر، یقینی طور پر، ٹھیک ہے؟ اور دلالت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا جو مفہوم معنی مراد لیا جا رہا ہے وہ۔ اور اسی طرح ہم نے یہ پہلے پڑھا ہے ضنی الدلالہ، ٹھیک ہے، قطع الدلالہ، اسی طرح ہم نے یہ چیزیں بھی پڑھی ہیں۔ تو آپ ان کو سامنے رکھیے، اور تاکہ جو ہے وہ آئندہ اگر یہ الفاظ آئیں تو ہمیں مشکل پیش نہ آئے۔ اب آگے آگے اسلامی قانون میں قرآن کا مقام، تو پہلا حق جو ہے وہ قرآن ہی کا ہے۔ شریعت میں جو قانون کا، اسلامی قانون میں قرآن کا جو مقام ہے وہ پہلا ہے۔ قرآن مجید اسلامی شریعت کا اصل اصول اور مرجع اول ہے، اور اس میں اس کے تمام کلی قواعد سے مراد یعنی تمام قسم کے جو بڑے قواعد ہیں وہ، اور ان کی بہت سی تفصیلات، یہ جزئی قواعد ہوں گے، ٹھیک ہے، بیان ہوئی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد پاک کا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز ذکر کے بغیر نہیں چھوڑی۔ اس لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں فقہ کے تمام ابواب موجود ہیں، یعنی فقہ کا کوئی باب ایسا نہیں جس کی اصل اس میں موجود نہ ہو اور سنت نے اس کی وضاحت نہ کر دی۔ جب امر واقعہ یہ ہے تو یہ بھی ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے کہ قرآن مجید میں احکام کا زیادہ تر بیان کلی اور جامع نوعیت کا ہو، اور ان احکام کی زیادہ تر تفصیلات کا ذکر سنت میں کیا گیا ہو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین مشن تھا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ سب بتائیں جسے ان کی طرف اتارا گیا ہے، یعنی واضح کر کے، کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر۔ تو اگرچہ بعض حضرات جو تدبر قرآن کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اسے نہیں سمجھتے اور انکار سنت کی طرف میلان رکھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ بس یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد مشن تھا، ان کی یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین مشن تھا، صرف یہی نہیں تھا، اس کے علاوہ مشن بھی تھے کہ وہ صرف نہ صرف کہ وہ کھول کھول کر بیان کرتے، بلکہ دعوت اسلام بھی۔ اور اس کے علاوہ کتنے ہی مشن ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا تھا، وہ نبوت اور رسالت کے اندر سب کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان حضرات کی غلط فہمی کا سبب غالباً یہ ہے کہ انہوں نے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس کو ما ارسلناک الا لتبین للناس کے معنی میں سمجھ لیا، اور پھر اس کے بعد اور پھر مزید اور اس کو اور پھر بیان کرنے کو بھی انہوں نے پہنچانے، تبلیغ کے معنی میں لے لیا۔ سنت میں قرآن مجید کے احکام کی جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں، ان کے لحاظ سے قرآن مجید کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کا ذکر اپنی تفصیلات سمیت خود قرآن میں ہو گیا ہو اور وہ سنت کی تشریح کے محتاج نہیں ہے، اور سنت صرف ان کی تاکید و تائید کرتی ہے، جیسے قذف، لعان، روزے کا وجوب اور اس کے رمضان میں ہونے سے متعلق احکام۔ اگرچہ لعان کے جن احکام کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، سنت ان کا نتیجہ بیان کر کے ان میں ایک طرح کا اضافہ کرتی ہے، اور اور وہ یہ کہ لعان کے بعض زوجین کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، اس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے۔
دوسرے وہ جو اپنی تشریح میں سنت کے محتاج ہیں، اور ان کی تین قسمیں ہیں، یعنی کچھ احکام جو ہیں وہ سنت کے محتاج ہیں۔ پہلی قسم ان احکام کی جن کا سیاق مطلق ہوتا ہے، یعنی اس میں دو یا دو سے بھی زائد پہلوؤں کا احتمال ہوتا ہے، سنت آ کر ان کے کئی پہلوؤں میں سے ایک کا تعین کر کے انہیں مقید کر دیتی ہے، جیسا کہ آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر وہ اسے طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ میں جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، اپنے اندر ایک پہلو یہ بھی رکھتا ہے کہ دوسرا شوہر نکاح تو کر لے لیکن اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم نہ کرے۔ اس پہلو کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی، اور وہ ایک دوسرے شوہر کے نکاح میں اگر اس سے الگ ہونا اور پہلے شوہر کی طرف جانا چاہتی تھی، فرمایا تم اس کے لیے یعنی پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہو سکتی جب تک تم اس کا یعنی دوسرے شوہر کا جنسی ملانا چکھ لو اور وہ تمہارا ملانا چکھ لے۔ ایک قسم تو یہ تھی۔ دوسرا پہلو، دوسری قسم ان احکام کی ہے قرآن مجید میں جو مجمل ہوتے ہیں اور سنت آ کر ان کی تفسیر کرتی اور ان کی تفصیلات بیان کرتی ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج اور چور کا ہاتھ کاٹنے کے احکام۔ شریعت کے اکثر احکام ان کا تعلق اسی قسم سے ہے۔ اور تیسری قسم ان احکام کے جو عام ہوتے ہیں اور سنت آ کر ان کی تخصیص کرتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا جو حصہ تمہارے لیے آسان ہو اس کی نماز میں قرات کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ القرآن، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی جو عام تھا تخصیص فرما دی، اگرچہ اس تیسری قسم کا دائرہ حنفیہ کے نزدیک دوسروں کی بنسبت بہت تنگ ہے، کیونکہ وہ قرآن کی عام کی اخبار احاد سے تخصیص نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک قرآن کی تخصیص جسے وہ نسخ کہتے ہیں، متواتر یا مشہور اخبار احادیث سے ہو سکتی ہے۔ اس ساری کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ ہم اگلے باب میں تذکرہ کریں گے، جہاں مجمل، مفصل، عام، خاص اور نسخ ہے